السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ لوگ بھروسے کے قابل ہوتے تو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کبھی بھی ہمارے ساتھ نہ آتے، جبکہ ہم تو اجنبی تھے۔ یہ چنگیز خان کا مشہور مقولہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خراسان کے مشہور مسلم شہر بخارا پر چنگیز خان جب قبضہ کرنے سے عاجز آ گیا تو اس نے مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹنے کے لیے ایک اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ جو مسلمان اپنے ہتھیار ڈال دے گا، ہمارا ساتھ دے گا، شہر فتح ہونے کے بعد ہم شہر کی باغ ڈور اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو یہ کہنے لگا کہ ہم ہتھیار ڈال کر کے چنگیز خان کے ساتھ میں ہو جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کا وہ طبقہ تھا جو بزدل تھا۔ دوسرا مسلمانوں کا طبقہ وہ تھا، تقریباً آدھے مسلمان تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ چنگیز خان اگر واقعی مضبوط ہوتا اور ہم سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو ہم سے صلح نہ کرتا اور ہم میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش نہ کرتا۔ لیکن بہرحال جو مسلمان چنگیز خان کے ساتھ تھے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، جو بزدل تھے انہیں سمجھ میں نہیں آیا اور وہ چنگیز خان کے ساتھ میں ہو گئے۔ اب چنگیز خان نے ان مسلمانوں سے جو چنگیز خان کے ساتھ میں تھے یہ کہا کہ آپ لوگ مل کر کے میرا ساتھ دیجئے اور ہمارے ساتھ مل کر کے وہ مسلمان جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں ان کا مقابلہ کریے، جو ہمارے خلاف ہیں ان کے ساتھ جنگ کریے، اور جب ہم جنگ فتح کر لیں گے تو پھر ملک کی شہر کی باغ ڈور آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے چنگیز خان نے لڑائی کی اور وہ مسلمان جو اپنے شہر کو بچانا چاہتے تھے ان کو مار گرایا اور شہر سے بھگا دیا۔ اب وہ مسلمان بچے جو چنگیز خان کے ساتھ میں تھے، تو چنگیز خان نے یہ مقولہ ان حضرات کے لیے کہا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر چنگیز خان کا ساتھ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ لوگ اگر بھروسے کے قابل ہوتے تو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کبھی بھی ہمارے ساتھ نہ آتے، جبکہ ہم تو اجنبی تھے۔ یہ جملہ دہرایا اور اس کے بعد ایک حکم جاری کیا کہ تمام مسلمانوں پر جو ہمارے ساتھ تھے ان کی گردنوں پر چھری پھیر دی جائے اور ان کی گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا جائے، ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا جائے۔ تو مسلمانوں، یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے تمام باشندوں سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو حالت ہے اور جو نازک دور چل رہا ہے، اس نازک دور کو سمجھیے اور لوگوں کی چالاکیوں کو سمجھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہم کو مٹاؤ اور پھر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ لوگ جب اپنے ملک کے رہنے والوں کے نہ ہوئے تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دھیان رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اس لیے کسی نے نعرہ جو لگایا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، سب بھائی بھائی، تو یہ نعرے کو برقرار رکھنا چاہیے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آج نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بٹو گے تو کٹو گے، کہیں صحیح ثابت نہ ہو جائے۔ تو مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی ان سب کو مل کر کے رہنا چاہیے، بٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔